In this module, we will discuss the secondary structure of DNA. Any regular, stable structure taken up by some or all of the nucleotides in the nucleic acid can be referred as secondary structure of the nucleic acid or the second structure of the DNA. جس طرح ہم نے پرائمری اسٹرکچر میں بولا تھا کہ سیکوینس میں آگے پیچھے جو لگے ہوئے ہیں بیک بون کے ساتھ نیوکلک جو بیسز لگی ہوئی ہیں نائٹروجنس بیسز لگی ہوئی ہیں وہ پرائمری اسٹرکچر بناتی ہیں. جب یہی اسٹرکچر جو ہے نا یہ نیوکلک ایسڈ کا اکٹھا ہو جاتا ہے تو یہ سیکنڈری اسٹرکچر بناتا ہے. ہم ڈیفائن کریں گے کہ پرائمری اور سیکنڈری میں کیا فرق ہے. جس طرح ہم نے ڈیفائن کیا تھا پرائمری سیکنڈری اینڈ ٹرشری اسٹرکچر آف دی پروٹینس, اسی طرح ہم اس کو بھی بریفلی ڈسکس کریں گے. ڈی این اے ایگزسٹ ایز ڈبل اسٹرینڈڈ molecule which is a double helix except few viruses that contain single stranded molecule. Most of the DNA جو eukaryotes and prokaryotes میں ہے وہ ہمیشہ ڈبل اسٹرینڈڈ ڈی این اے ہوتا ہے. few exceptions are the viruses جس میں single stranded بھی ہو سکتا ہے. This model was first presented in 1953 by Watson and Crick کہ جو ہے نا ڈبل ہیلکس مالیکول جو ہے ڈی این اے ہمیشہ ڈبل ہیلیکل مالیکول میں ہوتا ہے. ڈبل ہیلکس کا مطلب ہے کہ اس طرح دو جو ہے نا وہ آپس میں ٹوسٹ کی ہوئی ہوں جو ہے دو اسٹرینز تو وہ ڈبل ہیلکس مالیکول بنا دیتا ہے. دی ٹو پولی ڈی آکسی نیوکلیوٹائڈ اسٹرینڈز آر coiled around a common axis which is called the axis of symmetry. اب یہ دو اسٹرین اگر سیدھی جا رہی ہیں تو انہوں نے ٹوسٹ ہونا ہے, تو جس ایکسس پہ یہ ٹوسٹ ہوتی ہیں اور اس پہ کوائل ہوتی ہیں اس ایکسس کو ہم ایکسس آف سیمیٹری کہتے ہیں. دی چینز آر پیئرڈ ان اینٹی پیرلل مینر, دیٹ از دی 5 prime end of one strand is paired with the 3 prime end of the other strand. اس کا یہ مطلب ہے کہ جب بھی یہ اسٹرینڈز اسٹریٹ اوے آپس میں ملیں گی, ہم نے بولا تھا ایڈنین نے گوانین کے ساتھ ملنا, ایڈنین نے تھائمین کے ساتھ ملنا ہے اور سائٹوسین نے گوانین کے ساتھ ملنا ہے. جب بھی انہوں نے ملنا ہے تو یہ ایک اسٹرینڈ اس طرف چل رہی ہے دوسری اس طرح چل رہی ہے, تو ہم نے کہا تھا کہ ہمیشہ 5 prime to 3 prime ہم لکھتے ہیں اس کو, لیکن جب یہ ملیں گی تو ایک 5 prime to 3 prime ہوگی اور دوسری 3 prime to 5 prime ہوگی. ایک سیدھی اسٹرینڈ ہے ایک الٹی اسٹرینڈ ہے. اب یہ آپس میں ملیں گی. بیک بون ہم نے ڈیفائن کیا تھا کہ اس کی بیک بون جو ہے وہ شوگر اور فاسفیٹ گروپ سے بنی ہوئی ہے, جبکہ لیٹرلی درمیان میں ان کے جو ہے نا وہ نائٹروجنس بیسز ہیں. اب یہ بن جائیں گی دو اسٹرینز, ایک 5 prime to 3 prime پوزیشن میں اور دوسری اس کے اینٹی پیرل چلے گی جو 3 prime to 5 prime پوزیشن میں ہوگی, اور یہ دونوں آپس میں مل کے اس کے بعد یہ کوائل کریں گی, اور اس جس ایکسس پہ کوائل کریں گی اسے ہم ایکسس آف سیمیٹری کہتے ہیں. In the DNA helix, deoxyribose phosphate backbone is hydrophilic and thus it is on the outer side of the molecule. یہ ہم نے کہا تھا کہ نائٹروجنس بیسز جو ہیں وہ ہائیڈروفوبک ہیں, تو جو اس کے ہائیڈروکسل گروپس اس پہ لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر جو ہے رائبوس کے اوپر شوگر کے اوپر, اسی طرح فاسفیٹ گروپس جو لگے ہوئے ہیں یہ ہائیڈروفیلک ہیں, یہ واٹر لونگ ہے. تو یہ ہمیشہ کیونکہ ایکوس جو ہے نا انوائرمنٹ ہے سیل کی, تو سیل کے اندر جہاں پہ بھی اس نے ہونا ہے ڈی این اے نے, تو اس کی بیک بون جو ہے وہ باہر والا ایریا جو ہے وہ ہمیشہ فاسفیٹ اور رائبوس سے بنا ہوگا, جبکہ اس کے اندر والا جو ایریا ہے جو وہ نائٹروجنس بیس سے بنا ہوگا جو کہ ہائیڈروفوبک ہوں گی. دی بیسز آر ہائیڈروفوبک اینڈ آر دس اسٹیکڈ ان سائڈ دی مالیکول. اسٹیکنگ انٹریکشن بھی ہم نے پڑھے تھے, وہ بھی اسی وجہ سے تھے کہ آپس میں بھی اسٹیکنگ انٹریکشن تھے, اور سیکنڈلی ہائیڈروفوبک ہونے کی وجہ سے یہ ایک دوسرے کے اوپر اسٹیک ہوتی جاتی ہیں, اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ باہر والی سائڈ پہ ہائیڈروفیلک جو ہے نا وہ اس کی بیک بون بن جاتی ہے جو فاسفیٹ اور رائبوس کی ہوتی ہے. دس از دی ڈائیگرام وچ پریزنٹس دی, یہ اس کو ہم ڈیفائن کریں تو دس از دی ایکسس آف سیمیٹری کہ جس کے اراؤنڈ دو ہیلکس جو ہیں وہ مل رہی ہیں. اب یہ ہم نے کہا تھا کہ ایک 3 prime to 5 prime جائے گی تو دوسری 5 prime to 3 prime جائے گی. تو یہ ہم یہاں اس سیکنڈ ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ one strand is from 5 prime to 3 prime and the other strand is from 3 prime end to 5 prime end. This is known as the anti-parallel strands.
اینڈ دس از دی ایکسس آف سیمیٹری وی کین سی ہیئر. اور ہم نے بولا تھا کہ ایڈنین نے ہمیں جو ہے نا وہ تھائمین کے ساتھ ملنا ہے اور گوانین نے سائٹوسین کے ساتھ ملنا ہے. ہم نے یہ بھی ڈیفائن کیا تھا کہ سائٹوسین اور گوانین کے درمیان 3 ہائیڈروجن بانڈز ہیں، جبکہ ایڈنین اور تھائمین کے درمیان 2 بانڈز ہیں. اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ان کی بانڈ لینتھ ڈفرینٹ ہے، جو کہ یہاں پہ بھی ہمیں نظر آ رہی ہے. اب جس وقت یہ بانڈ لینتھ ڈفرینٹ ہوگی دونوں کی، ایک میں 3 بانڈ ہے، ایک میں 2 بانڈ ہیں، تو جب یہ ایک دوسرے کے اوپر کوائل کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ الٹیمیٹلی ایک میجر گروو بن جائے گا اور ایک یہ مائنر گروو بنے گا اور ایک میجر گروو بنے گا. یہ ایریا جو ہے یہ یہاں نظر آ رہا ہے، دس از دی میجر گروو، اور جب یہ کوائل ہوگا تو یہ مائنر گروو بنے گا. اب اس کی کیا امپورٹنس ہے میجر مائنر گروو کی، وی ول سی ان دی نیکسٹ few slides. The overall structure resembles a twisted ladder. کہ جس طرح ایک اگر رسی کی لیڈر کو لے لیں کہ اس کے اندر سیدھے سائڈوں پہ ہم کہتے ہیں بیک بون اس کی لیڈر کی جو ہے نا وہ بنی ہوئی ہے فاسفیٹ اور شوگر کے ساتھ، درمیان میں اس کے ڈنڈے جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں ود دی ہائیڈروجن بانڈنگ آف دی نائٹروجن بیسز. اب اس لیڈر کو اگر ہم ٹوسٹ کر دیتے ہیں ایک ایکسس پہ جسے ہم ایکسس آف سیمیٹری کہتے ہیں، so this is the overall structure which resembles the DNA. The grooves, the special relationship between the two strands in the helix creates a major groove which is a wider and a minor groove which is a smaller groove or a narrower groove which we have seen in the last diagram. This is again the diagram which represents the, we can see here کہ یہ مائنر گروو ہے اور یہ میجر گروو ہے، کیونکہ دونوں کی بانڈ ڈفرینٹ ہیں اور ان کی بانڈ لینتھس ڈفرینٹ ہیں، اور یہ جب ملتے ہیں تو یہ اس طرح کی کنڈیشن بن جاتی ہے کہ اس کی ہیلکس کے اندر 2 گرووز بن رہے ہیں، ایک مائنر کہتے ہیں ایک کو میجر کہہ رہے ہیں. سیکنڈلی ہم نے ڈیفائن کیا تھا، یہاں پہ ہم اس اسٹرکچر میں مائنر اور میجر گرووز کو دیکھ سکتے ہیں، اور ہم نے کہا تھا کہ درمیان میں یہ باہر اس کے ہائیڈروفیلک ایریا ہے اور درمیان میں اس کے جو ہے یہ اگر ایکسس آف سیمیٹری ہے تو اس کے اندر جو ہے نا درمیان میں وہ نائٹروجنس بیسز جو ہے وہ اٹیچ ہوئی ہوئی ہیں. سو دس از دی ڈائیگرام وچ پریزنٹس دی گرووز اینڈ دی major and minor grooves and the structure of the DNA. These grooves provide access for the binding of regulatory proteins to their specific recognition sequence along the DNA. اب ان گرووز کا کوئی نہ کوئی نیچر نے جو چیز بنائی ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اس میں سے کچھ چیزیں ہمیں سمجھ آتی ہیں کچھ نہیں آتی. یہ جو گرووز ہیں یہ اس کے اندر اسپیسیفک سیکوینسز ہیں، جو سیکوینسز اسپیسیفک پروٹینز کے جو ہے نا وہ بائنڈنگ پروٹین ہوتی ہیں. اس کی کلینکل امپورٹنس یہ ہے کہ بہت ساری ڈرگ، سرٹن اینٹی کینسر ڈرگز exert their cytotoxic effect by the interacting with the narrow groove or the wider groove of the DNA double helix, thus interfering with the RNA and DNA synthesis. کہ جب اس کے یہ مائنر اور میجر گرووز کے اندر ایک تو اپنی پروٹین اس کی لگی ہوئی ہے، اس کے علاوہ اینٹی کینسر ڈرگز جو ہیں وہ اس طرح کی ڈیولپ کرتے ہیں کہ وہ میجر یا مائنر گروو کے اندر جا کے مائنر گروو میں اٹیچ ہو جاتی ہیں. اس کی وجہ سے جب اس کی ریپلیکیشن ہوتی ہے تو اس طرح ان وانڈ نہیں ہو سکتا تو اس کی سینتھسس رک جاتی ہے، اور اسی طرح سیل کی جو ہے نا وہ ایکسیسو سیل گروتھ رک جاتی ہے. تو یہ دس از دی میکنزم آف اینٹی کینسر ڈرگز which are attached on the major and minor groups.